السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس لیکچر میں ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، شروع کے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں اور دوسرے پارٹ کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ ہارڈ ویئر میں وہ تمام پارٹس آتے ہیں کمپیوٹر کے جو ٹینجیبل ہیں، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اور سافٹ ویئر کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آل سیٹ آف انسٹرکشنز، ہدایات کے وہ تمام مجموعے جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے بلکہ صرف ان کی موجودگی کا ہمیں فیل ہوتا ہے۔ اور سافٹ ویئر جب تک کمپیوٹر میں ہے ہم کمپیوٹر کو چلا سکتے ہیں، اگر سافٹ ویئر ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، تو اس ہارڈ ویئر سے ہم پھر کام نہیں لے سکتے۔ مطلب یوزر اگر ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں سافٹ ویئر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یوزر اور ہارڈ ویئر کو آپس میں ٹچ کرنے کے لیے بیچ میں سافٹ ویئر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے اصل میں؟ سیٹ آف انسٹرکشنز وچ گائڈ دا کمپیوٹر دیٹ ہاؤ ٹو ڈو اینڈ وٹ ٹو ڈو، ہدایات کے وہ تمام مجموعے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، کس لیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ ہم اس کو اس سافٹ ویئر کے اندر بتاتے ہیں۔ اچھا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی ہم بات چھوڑتے ہیں کیونکہ ہارڈ ویئر پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آج ہم سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں۔ مینلی سافٹ ویئر کے ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں، سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جس کے بغیر کمپیوٹر بیکار ہے، جس کے بغیر کمپیوٹر رن ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آپ کمپیوٹر کو چلا ہی نہیں سکتے، آپریٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر آپ کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم ہی موجود نہ ہو تو وہ موبائل یا کمپیوٹر آن ہی نہیں ہوگا، آپ اس سے کام ہی نہیں لے سکتے۔ اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ تمام سافٹ ویئر ہیں جو ایک خاص یوزر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ہونے یا نہ ہونے سے موبائل بیکار نہیں ہوتا یا آپ کے کمپیوٹر بیکار تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کا اسپیسیفک کام نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، میرے موبائل میں یا میرے کمپیوٹر میں فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر نہیں ہے، فوٹو شاپ نہیں ہے یا کوریل ڈرا نہیں ہے، تو میں اس میں صرف فوٹو ایڈٹ نہیں کر سکتا، باقی کام تو میں کر سکتا ہوں۔ اگر سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو یعنی آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو میں اس کمپیوٹر سے کام ہی نہیں لے سکتا۔ اچھا، سافٹ ویئر ہے کیا چیز؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ سافٹ ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشنز، ڈیٹا اور پروگرام یوز ٹو آپریٹ کمپیوٹر اینڈ ایگزیکیوٹ اسپیسیفک ٹاسک۔ سافٹ ویئر جو ہیں وہ انسٹرکشنز ہیں جو کمپیوٹر میں انسٹال کیے جاتے ہیں، کس پرپس کے، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم اس کمپیوٹر کو چلا سکیں اور اس کمپیوٹر سے کام لے سکیں۔ کمپیوٹر سے ہم کس طرح کے کام لے سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کو ہم انپٹ دیتے ہیں، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، کام یہی ہے، لیکن ہم مختلف طریقوں سے کام لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں موبائل میں ڈکشنری انسٹال کرتا ہوں تو میں اس میں کچھ ورڈ اس کو ایز این انپٹ دیتا ہوں، وہ ٹرانسلیٹ کر کے مجھے آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ میں اس میں کچھ گیم انسٹال کرتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے، میں اسکرین میں کچھ بٹنس وغیرہ ہوتے ہیں جنہیں پریس کر کے میں جو ہے اپنا گیم چلاتا ہوں تو میں انٹرٹین ہو جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ میوزک پلیئر ہے جس پہ میں کلک کر کے میوزک چلاتا ہوں۔ مختلف سافٹ ویئر سے مختلف جو ہیں ہم کام چلا سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر۔ اب ایگزامپل دیکھیں، آفس سوٹ ایم ایس آفس آپ یوز کرتے ہیں دفتروں کے کام کرنے کے لیے، ڈیٹا بیس پروگرام اپنے امپلائز یا اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ سیو کرنے کے لیے آپ ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں، ویب براؤزر آپ انٹرنیٹ سرچنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ورڈ پروسیسر آپ جتنے بھی آپ کتابیں لکھتے ہیں، اخبارات لکھتے ہیں، جتنے بھی ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں آپ ورڈ پروسیسر میں کرتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ جو ہے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولز، کچھ پروگرام آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ سافٹ ویئر ڈیولپنگ کرتے ہیں، مطلب جو پروگرامنگ لینگویج جن کو کہا جاتا ہے، سی ہو گیا، C++ ہو گیا، اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہو گیا، اور دوسرے پروگرامنگ لینگویج آپ کے پاس ہے جن کا استعمال کر کے آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ اچھا، امیج ایڈیٹر، یہاں سے آپ فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ان کمیونیکیشن پلیٹ فارم جن کے تھرو آپ جو ہیں اسکائپ وغیرہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام سافٹ ویئر ہیں۔ اچھا، اب ہم سسٹم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سافٹ ویئر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو اس مشین کو، اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے نیسیسری ہوتا ہے۔ مطلب سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر جو ہے وہ بیکار ہے، اس کو ہم آن ہی نہیں کر سکتے، اس کو آپریٹ ہی نہیں کر سکتے، نہیں چلا سکتے۔ اگر سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو تو ہم اس میں ایپلیکیشن سافٹ ویئر بھی رن نہیں کر سکتے۔ سسٹم سافٹ ویئر از اے سافٹ ویئر ڈیزائن ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم فار ادر سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو تمام جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کے پاس ہیں ان کو چلانے کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے۔ ایگزامپل دیکھیں، آپریٹنگ سسٹم،
لائک میک آپریٹنگ سسٹم جو آپ آئی فونس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، GNU یا لینکس اینڈ مائکروسافٹ ونڈو وغیرہ جو ہیں، یہ تمام اینڈرائڈ میں آپ یہ یوز کرتے ہیں. آئی فون میں ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور ونڈو میں ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. آپ کے پاس لینکس وغیرہ جو ہے مختلف آپریٹنگ سسٹم کے ایگزامپل ہیں. ان کے بغیر جو ہے سسٹم ہارڈ ویئر سے ہم کام نہیں لے سکتے. اب سسٹم سافٹ ویئر کے مزید ہم سسٹم سافٹ ویئر کو کیٹیگرائز کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کتنے ٹائپ ہیں سسٹم سافٹ ویئر کے؟ 4 ٹائپ ہیں. سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم از اے سسٹم سافٹ ویئر مینیج کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ریسورسز اینڈ پرووائڈ کامن سروس فار کمپیوٹر سسٹم. یہ جو ہے آپریٹنگ سسٹم کا ہونا نیسیسری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپریٹنگ سسٹم نہ ہو، نہ ہم کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے کام لے سکتے ہیں، نہ ہم اس کمپیوٹر میں دوسرے کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر چلا سکتے ہیں، اور نہ ہم اس موبائل میں کال کر سکتے ہیں، یا ہم اس موبائل کا نہ کیمرہ آن کر سکتے ہیں. مطلب کسی بھی ہارڈ ویئر سے آپ کام نہیں لے سکتے آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ. آپریٹنگ سسٹم اور مائکروسافٹ ونڈو ہم جو ہیں نارملی لیپ ٹاپ میں انسٹال کرتے ہیں. ایپل میک آپریٹنگ سسٹم یا میسنٹوش آپریٹنگ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، ایپل کے لیپ ٹاپ میں انسٹال کیا جاتا ہے. لینکس یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. اینڈرائڈ جو ہم اینڈرائڈ موبائل میں جو آپریٹنگ سسٹم آپ کے پاس اویلیبل ہے، اینڈ ایپل iOS جو ایپل کے موبائل ہیں ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ڈیوائس ڈرائیور کی بات کرتے ہیں. ڈیوائس ڈرائیور وہ سافٹ ویئر ہیں جن کے بغیر آپ کے کمپیوٹر سے جڑے تمام ہارڈ ویئر کام کرنا چھوڑ دیں گے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں ڈرائیور انسٹال مسنگ ہے، کوئی ڈرائیور. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں ڈیوائس ڈرائیور. ڈیوائس ڈرائیور کا مطلب وہ سافٹ ویئر جو کمپیوٹر سے جڑے تمام ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہیں ورکیبل بنانے کے لیے انسٹال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہارڈ ڈرائیو کا اپنا ڈرائیور سافٹ ویئر ہوتا ہے، مانیٹر کا اپنا ڈرائیور سافٹ ویئر ہوتا ہے، کی بورڈ کا. جتنے بھی آپ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو جو ہیں یا آپ کے ایکسٹرنل ہارڈ ویئر آپ کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان سب کو چلانے کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں اس ڈیوائس کا اسپیسیفک ڈیوائس ڈرائیور انسٹال ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر میں اسپیکر کا ڈیوائس ڈرائیور مسنگ ہے تو میرے کمپیوٹر سے ساؤنڈ جنریٹ نہیں ہوگا. میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اسپیکر ٹچ تو کر سکتا ہوں لیکن ساؤنڈ جنریٹ نہیں ہوگا. یہ مکمل طور پر کام نہیں کریں گے کیونکہ اس ڈیوائس کا ڈرائیور سافٹ ویئر مسنگ ہے. پھر جا کے مجھے اس ڈرائیور کا ڈرائیور انسٹال کرنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ ہارڈ ویئر میں اس ہارڈ ویئر سے کیا کر سکتا ہوں، کام لے سکتا ہوں. مطلب آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اسپیسیفک ڈیوائس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اسپیسیفک ڈیوائس کو ٹچ کرنے کے لیے جو ڈرائیور انسٹال ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر درکار ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہیں یوٹیلیٹی سافٹ ویئر. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہمارے کمپیوٹر کو مینیج کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس اینٹی وائرس ہیں، بیک اپ سافٹ ویئر ہیں، ریکوری سافٹ ویئر ہیں، فولڈر فارمیٹ سافٹ ویئر ہیں، یا ہمارے پاس ڈسک فارمیٹنگ سافٹ ویئر ہیں، یا ہمارے پاس اینٹی وائرس ہیں، سیکورٹی سافٹ ویئر ہیں، سسٹم کلین اپ ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے ہم اپنے کمپیوٹر کو اور بھی کیا بنا سکتے ہیں، ریلائیبل بنا سکتے ہیں. مطلب اور بھی اس کی مینٹیننس جو ہے یا اس کی ورکنگ فنکشنلٹی جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. وہ تمام سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کے ورکنگ فنکشنلٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو یوٹیلیٹی پروگرام کہا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس اینٹی وائرس ہیں، یوزر اکاؤنٹ سیکورٹی ہے، ڈسک فریگمنٹیشن ہے، اور ڈیلیٹنگ ڈیٹا ہے، سافٹ ویئر اپڈیشن ہے، فارمیٹنگ وغیرہ یا انکرپشن وغیرہ جو ہیں. یہ تمام سافٹ ویئر یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کہلاتے ہیں یا یوٹیلیٹی پروگرامز کہلاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے لینگویج ٹرانسلیٹرز. ٹرانسلیٹر وہ پروگرام ہے جو ہیومن لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے ہمیں دیتا ہے. مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم سافٹ ویئر جب بناتے ہیں تو ہم اس کو ایک ایسے لینگویج میں لکھتے ہیں جو کہ مشین لینگویج نہیں بلکہ ایک اسمبلی لینگویج ہوتا ہے. اس لینگویج سے پھر ہم مشین جو ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. مطلب سورس پروگرام کو لیتا ہے اور کمپائل کر کے اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. اس کے بعد مشین اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے. وہ تمام پروگرام جو ایز اے لینگویج ٹرانسلیٹر یوز ہوتے ہیں، جو کہ ہیومن لینگویج کو لیتے ہیں اور مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے لینگویج ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس کمپائلر، کمپیوٹر کے اندر کمپائلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں تو کمپائلر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا کام کیا ہے،
اس سافٹ ویئر نے کام کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل میں کیلکولیٹر انسٹال کرتا ہوں تو کیلکولیٹر کا کام کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. اب کمپائلر کا کام ہے کہ اس کیلکولیٹر سے ڈیٹا لے لیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کر کے کمپیوٹر کو بتائے کہ تمہیں ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اچھا سورس لینگویج یہ ایز این انپٹ لیتا ہے اور اس کو کنورٹ کر کے یعنی ٹارگیٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. وہ تمام سافٹ ویئر جو سورس کوڈ کو لیتے ہیں کمپائل کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ ٹارگیٹ لینگویج بنا کے ہمیں دیتے ہیں, وہ تمام کیا ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کی طرف. میں نے آپ لوگوں کو بتایا اپلیکیشن سافٹ ویئر آر ڈیزائن ٹو فلفل دا نیڈ آف اسپیسیفک یوزر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں صرف اور صرف کسی خاص یوزر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. کس طریقے سے خاص یوزر کے مقصد کو؟ فار ایگزامپل ایک فوٹو ایڈیٹر ہے, اس کو چاہیے فوٹوشاپ چاہیے. اب فوٹو ایڈیٹر بینک والوں کو نہیں چاہیے کیونکہ بینک والوں کو فوٹو ایڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اپنا اسپیسیفک سافٹ ویئر ہونا چاہیے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. فار ایگزامپل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈکشنری چاہیے, آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہیں سافٹ ویئر چاہیے, آپ کو جو ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر چاہیے, گیمز وغیرہ چاہیے. تو آپ بینک کے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یوزر کے اپنے اپنے جو ہیں اسپیسیفک پرپس ایپلیکیشن ہوتے ہیں. وہ تمام ایپلیکیشن وہ تمام سافٹ ویئر جو خاص یوزر کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا خاص آرگنائزیشن کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو رن ہونے کے لیے سسٹم سافٹ ویئر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہے تو آپ اس میں ایپلیکیشن سافٹ ویئر رن نہیں کروا سکتے. اچھا اب جس طرح کہ ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کو ڈیوائڈ کیا تھا اسی طریقے سے ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو مزید جو ہیں ٹائپس میں ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں پروڈکٹیو سافٹ ویئر, دوسرا بزنس سافٹ ویئر, تیسرا انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر, چوتھا ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اب پروڈکٹیو سافٹ ویئر کیا چیز ہے؟ پروڈکٹیو سافٹ ویئر وہ تمام سافٹ ویئر جن سافٹ ویئر کے استعمال کرنے کے بعد مطلب یوز کرنے کے بعد آخر میں آپ کو ریزلٹ پرووائڈ ہوتا ہے, مطلب ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایم ایس آفس یوز کرتا ہوں, ایم ایس آفس کے اندر میں ایم ایس ورڈ یوز کرتا ہوں. تو ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کرتا ہوں, ٹائپ کرنے کے بعد میں جب سیو کرتا ہوں تو میرے پاس ایک فائل جنریٹ ہوتا ہے جو میں لکھ کے میں جس فائل کو میں پورا کرتا ہوں وہ ایز اے فائل جنریٹ ہوتا ہے. یا میں پاور پوائنٹ میں کام کرتا ہوں تو میں سلائڈ بناتا ہوں تو یہ آؤٹ پٹ مجھے سلائڈ دیتا ہے. تو وہ تمام پروگرام جس کو چلانے کے بعد جس میں کام کرنے کے بعد آپ کے پاس لاسٹ میں کوئی پروڈکٹ جنریٹ ہو جائے وہ تمام کیا ہیں پروڈکٹیو سافٹ ویئر ہیں. اس کے بعد بزنس سافٹ ویئر, یہ وہ تمام سافٹ ویئر ہے جو بینکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنے بزنس پرپس کے لیے. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر انٹرٹین ہونے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ گیمز وغیرہ جو آپ لوگ کھیلتے ہیں انٹرٹین ہونے کے لیے. سوشل اپلیکیشنس جو ہیں یا گیمز وغیرہ جو ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشنل سافٹ ویئر, ڈکشنری ہو گیا, پینٹ یا ایم ایس آفس وغیرہ جو ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروگرام ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں ان کو ایجوکیشنل سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. اچھا ان تمام یہ جو تمام ٹائپس ہیں یہ سارے جو تھے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ٹائپ تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں کچھ اور بھی ٹائپس ہیں سافٹ ویئر کے. وہ ٹائپس کیا ہیں؟ 3 ٹائپس ہیں. مزید ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں اوپن سورس میں, ان کو فری ویئر میں اور شیئر ویئر میں. اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہیں یہ کمپنی بنا کے کسی خاص یوزر کو دیتا ہے, ایک لائسنس کے تحت اس کو دیتا ہے کہ وہ اس کو فریلی استعمال کرے یا اپنے یوزر میں ڈسٹریبیوٹ کرے یا اس میں کچھ اسپیسیفک چینجز وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہیں یہ ایک خاص اسپیسیفک یوزر کو دیا جاتا ہے ایک لائسنس کے تھرو, مطلب فریلی اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو ایڈٹ کر سکیں اور اپنے یوزر میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکے اور فریلی اس کو یوز بھی کر سکے. اب آتے ہیں فری ویئر کی طرف. فری ویئر جو ہیں ایسے قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ فریلی یوزر کو دیا جاتا ہے, مطلب جو پیڈ نہیں ہوتے, فریلی وہ ود آؤٹ اینی چارجز اس کو کیا کر سکتا ہے, یوز بھی کر سکتا ہے اور شیئر بھی کر سکتا ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے. اب دیکھیں شیئر ویئر اور فری ویئر میں فرق کیا ہے. فری ویئر تو فری ہے, فری آف کاسٹ ہے, ان لمیٹڈ یوسیج ہے, اس کو مطلب بندہ فریلی یوز کر سکتا ہے. لیکن شیئر ویئر جو ہے لمیٹڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایز اے ٹرائل دیا جاتا ہے, مطلب آپ 1 مہینے تک یوز کریں. 1 مہینے جب بندہ اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے بلاک کر دیا جاتا ہے وہ سافٹ ویئر, تاکہ وہ اس کو جو ہے ایکٹیو کر کے لائسنس کی خرید کے مطلب اس کو یوز کرے.
شیئر ویئر لمیٹڈ ورژن مطلب لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ کنٹینٹ بلاک بھی کیے جاتے ہیں تاکہ یوزر جو ہیں صرف اس کو یوز کر کے دیکھیں. مطلب اس کو کیا کیا جاتا ہے, یوزر کو خاص مدت کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو یوز کرے, دیکھے اور بعد میں اس کا جو ایکٹیویشن کی ہے وہ خرید کے یوز کر لے. اچھا, اوپن سورس اور کلوز سورس سافٹ ویئر یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے. کچھ یہاں پہ کلوز سورس سافٹ ویئر ہیں. کلوز سورس کا مطلب جن کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے, آپ صرف یوز کر سکتے ہیں. اگر فریلی بھی مل جائیں یا لائسنس کے تھرو مل جائیں آپ صرف یوز کر سکتے ہیں. اوپن سورس کا مطلب وہ تمام سافٹ ویئر جن کو آپ اپنے مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اپنے مرضی سے ایڈٹ کرنے کا کیا مطلب ہے, دیکھیں میں ایک ایگزامپل اینڈرائڈ کا آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اینڈرائڈ ایک سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم ہے. آپ دیکھ لیں اوپو والے جو ہیں اپنے مرضی سے اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کر کے اوپو موبائل میں انسٹال کرتے ہیں. سمسنگ والے اپنے مرضی سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں, کچھ کنٹینٹ چینج کرتے ہیں. دوسرے کمپنی کیو موبائل والے اپنے مرضی سے اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں. سارے کمپنی جو ہے اپنے مرضی سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں. مطلب اوپن سورس پروگرام وہ تمام پروگرام ہیں جن کو ہر کوئی بندہ اپنے مرضی سے ایڈٹ کر سکتا ہے. سو ہوپ کہ آپ لوگ سافٹ ویئر کے بارے میں, سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں, ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں اور ان کے ٹائپس کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے. سو نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.